اللہ کی توحید کے حوالے سے پہلا اصول اپنا لیجئے کہ جو مرضی ہو جائے، مسلکوں کی تقسیم آپ کی اور میری ہے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی کہہ رہے تھے، یقین کیجئے یہ ونڈ آپ کی اور میری ہے، چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں دنیا کے، دھرے رہ جائیں گے قبرستان میں، تیرے میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ پتا کر توحید ہے تیرے ساتھ جا سکے، کامیابی کی ضمانت۔ پتا کر عقیدہ رسالت صحیح پکا سچا سچا صرف لفظوں میں نہیں بلکہ گفتار و کردار میں ہے کہ تیرے کام آنا ہے، پوچھا جانا ہے۔ اور پتا کر دین اسلام کا اور اسلام کے اوپر جینے مرنے والوں کا، اصحاب رسول، اہل بیت رسول، ائمہ اعظام، فقہائے اعظام، محدثین اعظام، ان کی زندگیاں، جتنے بھی امتی تھے، یہ اگر دم بھرتے تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چلتے تھے تو آپ کو پوچھ کے، بیٹھتے تھے تو آپ کو پوچھ کے، سوتے تھے تو آپ کے طریقے پر، جاگتے تھے تو آپ کے انداز میں، اور پوری دنیا سے لڑ گئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ لڑے۔ تو اور میں کہاں ہیں؟ چھوٹی چھوٹی روٹیوں پہ، تنخواہ پہ، لوگوں کی تقسیم پہ، فلاں چودھری میرا ہو جائے، فلاں جو ہے وہ بڑا میرا ہو جائے، فلاں ڈیرا میرا ہو جائے۔ یہ سب یہاں رہ جانا ہے۔ جو تیرے ساتھ جانا ہے اس کی تیاری کر، سب سے پہلے اپنے رب سے ملا کر، توحید کے ساتھ، یکتائی کے ساتھ۔ تیرا مسلک دیوبندی ہے تو بھی، بریلوی ہے تو بھی، اہل الحدیث ہے تو بھی، شیعہ ہے تو بھی، انسان تو ہے نا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمہاری انسانیت کا تقاضا یہ ہے۔ ارے تم تو پھر بھی کلمہ پڑھنے والے 2.25 کروڑ ہو، 2.25 ارب ہو، میں 7.5 ارب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یا ایھا الناس، تمہیں انسان بنایا ہے، رحمان نے بنایا ہے۔ اچھا اللہ، ہم انسان بننا چاہتے ہیں، کیسے بنے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے مانا ہے تو میرے کلام کو بھی مانو۔ دلیل سورہ الرحمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ میں بالکل سادے انداز میں یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، 3 آیتیں ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ 150 سے زیادہ مفسر اس آغاز کے اوپر، جو الرحمن سورت کا آغاز ہے، قلم چھوڑ کے، سر پکڑ کے پہروں بیٹھے ہیں، کئی دن، کئی راتیں، کئی ہفتے، کئی مہینے گزار دیے کہ یہ چکر کی ہے۔ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے قرآن سکھایا۔ پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہی قرآن سیکھتے ہیں نا۔ رحمان کہہ رہے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اور پھر اگلی آیت میں کہتے ہیں انسان کو بنایا۔ سارے سوچ سوچ کے، لکھ کے، کاغذ پھاڑ کے، دوبارہ صحیح کر کے آخر اس نتیجے پہ پہنچے۔ وہ نتیجہ کی انہوں نے کڈیا ہے، او سنن تو پہلے مثال سنو۔ اسی پیدا ہو کے 70 سال دے بھی ہو جائیے نا، لاہور نہ جائیے تو سانو پنجاب والے تانا ہی دیندے، پاکستان والے، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمیا ہی نہیں۔ میں 17-18 سال کا تھا، فیصل آباد میں آیا، جامع سلفیہ میں آیا، ہر بندہ کہے لاہور ویکھیا ہے؟ جی نہیں۔ کہتے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ کادا جمیا؟ اچھا سانو گئے اس گل دی سمجھ نہیں آئی، ہضم نہیں ہوئی، لیکن جب سورہ الرحمن پہ ترجمے پہ پہنچے نا تو پتا چلا کہ ہاں ہے ایسے ہی۔ رب کہتے ہیں الرحمن، تیرا رحمان مہربان، قدردان، پالن ہار، بنانے والا، چلانے والا، اٹھانے والا، پلانے کھلانے والا وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ کیا مانا؟ کہ قرآن سیکھ۔ خلق الانسان، جن نے قرآن نہیں پڑھیا وہ جمیا ہی نہیں، وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ قرآن کو پہلے رب کیوں لے کے آئے؟ کہ قرآن جب پڑھنا شروع کرے گا پھر تو انسان ہے، پھر تو پیدا ہوا ہے۔ بابا 70 سال کا بھی ہو جائے، قرآن نہیں پڑھا، یہ نہیں جمیا رب دے پاچ۔ سمجھے؟ اس لیے توحید سیکھنی ہے تو قرآن پڑھے گا۔ الحمد سے لے کے والناس تلک کسی جگہ نہیں اڑے گا، جہاں جہاں سے گزرے گا، جدھر سے مرضی جس آیت سے شروع کرے گا
تجھے پتا چلے گا کہ رب کیا ہے، مالک کیا ہے، خالق کیا ہے، الہ کیا ہے۔ زمین کس نے بکھیری، ذرے کس نے بنائے، چکنی کس نے بنائی، میرا کس نے بنائی، بنجر کس نے بنائی، شور والی کس نے بنائی، اور یہ پہاڑ کس نے اٹھائے، یہ کس نے کھودے دریا، یہ کس نے جو ہے وہ سمندروں کے پڑ پاڑے، کس نے اتنی مخلوقات ڈال دی، پانیوں میں چلا ڈالی، تیرا میرا دم پانی میں گھٹنے لگے اور مچھلی پانی کے بغیر مرنے لگے۔ یہ فرق رکھے تو کس نے رکھے؟ الرحمن۔ یہ بیان قرآن سے ملے گا۔